سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، اس پر ہم پورا بیان سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اب آئیے دوسرا وعدہ اس کا جنتی سے متعلق، کس کو وہ جنت، یہاں تو لفظ وعدہ استعمال اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغات کا وعدہ کیا ہے۔ جو مسلمان ہیں، اب آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصطلاح شریعت کے اعتبار سے یقیناً ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کامل مسلمان ہونے کے جو اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کیا وہ ہمارے اندر ہیں؟ ہم اسے اپنے اندر تلاش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حضور نے مسلمان کی تعریف فرمائی۔ مسلمان کبھی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہی نہیں، بلکہ مسلمان کی وجہ سے دوسرا مسلمان ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ مسلمان کی تعریف۔ جب ہماری زندگی کے اندر کمال اسلام پیدا ہو جائے گا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، لیکن ہو اگر مسلمان، تو اللہ نے باغات کا وعدہ کیا ہے۔ جنت کے معنی باغ کے بھی ہوتے ہیں، تو باغات کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بیوٹیفل منظر، اللہ اکبر، نیچرل بالکل۔ آج آدمی سمندر کے کنارے جا کر بیٹھتا ہے، نہروں کو دیکھتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہل اسٹیشن پر جاتا ہے، جھرنے دیکھتا ہے، کوئی نائگرا فال دیکھنے کے لیے کینیڈا اور امریکہ جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں، وہ بہتے ہوئے جھرنے انسان کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو میرا رب انسان کی فطرت کو جانتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر میں نے کیا چیز کو اچھا سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے اور وہ کس چیز کو بیوٹی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اس جنت کی خوبصورتی کا تذکرہ فرمایا، ایسے باغات میں اللہ عز و جل ہمیں رکھے گا جس باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے۔ اور پھر فرمایا میرے بندوں گھبرانا نہیں، یہ ٹیمپرری تم وہاں نہیں رہو گے، اللہ فرماتے ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان میں ہمیشہ۔ اور پاکیزہ مکانوں کا وعدہ بسنے کے باغات میں، یعنی جو باغات ہوں گے، جو گارڈن ہوگا، اس میں پاکیزہ مکانات ہوں گے۔ اللہ ان پاکیزہ مکانات کے اندر رکھنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ باغات بھی ہوں گے، پاکیزہ مکانات بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی۔ یہ ساری چیزوں کا وعدہ کوئی اور نہیں کر رہا، یہ وہ وعدہ کر رہا ہے جس سے سچا وعدہ کرنے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ وہ وعدہ فرما رہا ہے کس کے لیے؟ جو ایمان والے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرو، اے اللہ ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرما، تاکہ ایمان پر خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ہم حقدار بن جائیں۔ اب یہیں پر اکتفا نہیں فرمایا، آگے جو فرمایا اسے بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ،
اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اور یہی بڑی مراد پانا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ ہم اس کو خوش کرنے کی فکر، اس کو خوش کرنے کی فکر، اس کو راضی کرنے کی فکر، تو قرآن کہتا ہے نہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، اس کی فکر کرو۔ اس لیے کہ جنت کوئی نہیں دے سکتا، جنت کا مالک بھی وہی ہے، جنت کا خالق بھی وہی ہے، اس لیے اس کو راضی کر لو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ایک بڑی پتے کی بات آپ کو عرض کرتا ہوں، سب کو راضی کرنا مشکل ہے، رب کو راضی کرنا آسان ہے۔ رب کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، سب کو راضی کرنا مشکل ہے، لیکن رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چند قطرے آنسو کے بہا دے، زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے سب کو خوش کرنے کی کوشش کی، رب کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ناراض ہو جائے، چلیے ماشاءاللہ حالات سے واقف ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، کسی ویلیج میں تو رہتے نہیں آپ، اور سمجھدار بھی آپ ہیں ماشاءاللہ۔ بیوی ناراض ہو گئی، ہم گھر سے باہر نکل گئے، بیٹھے ہوئے سگریٹ پہ سگریٹ کوئی پھونک رہا ہے، کوئی دوستوں کے یہاں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، وہیں کوئی نریمن پوائنٹ پہ چلا گیا، کھانا اچھا نہیں لگتا، ٹینشن ٹینشن ٹینشن۔ پتہ چلا کہ ہم جس سے بہت محبت کرتے ہیں وہ اگر ناراض ہو جائے، کھانا چھوٹ جاتا ہے، آرام چھوٹ جاتا ہے، سکون چھوٹ جاتا ہے۔ یار خدا سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا کون ہے؟ کوئی تو نہیں۔ وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن ہم صبح سے لے کر رات تک وہ جن کاموں سے رکنے کا حکم دیتا ہے وہی کام ہم کرتے ہیں، اور ہم اس کو ناراض پر ناراض کرتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ لگاتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، سب ناراض ہو چل جائے گا، رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی تمہاری سنور گئی اور آخرت بھی تمہاری سنور گئی۔ حضور راضی ہو گئے، رب راضی ہو گیا، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی مراد پانا، یعنی بہت بڑی کامیابی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کیا ہے، تو بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ دو وعدے جنت سے متعلق، دو کاموں کے عوض کے اندر، پکے مسلمان بن جاؤ تو جنت ملے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر ثابت قدم رہو تو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اب آئیے دوسرا کس چیز کا وعدہ فرمایا؟ یہ تو جنت کا وعدہ ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ وہ زوال کا شکار ہو جائے، وہ پستی کا شکار ہو جائے۔ ہر آدمی ترقی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے۔ اب میرے مولا نے کس کے لیے عروج کا وعدہ فرمایا، کس کے لیے اقتدار کا وعدہ فرمایا، اسے آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، اللہ نے وعدہ دیا ان کو، کن کو وعدہ کی دیا؟ جو غور سے سنیے گا، اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ خالی ایمان لا کر نہیں بیٹھ گئے، ایمان لانے کے بعد اچھے کام بھی کیے، انہوں نے اچھے کام کیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، یعنی جیسے پہلے والوں کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اقتدار عطا فرمائے گا جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، یعنی نیک عمل کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے فرمایا اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا، یعنی وہ ان کو دین پر جمع دے گا۔ جو نیک عمل کرتا ہے ایمان والا، اللہ ان کو اقتدار بھی عطا کر دے گا اور دین پر جمع دے گا۔ کون سا دین؟ جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تو کچھ اور پسند ہے، ہمیں یہ پسند وہ پسند، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کس طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر کوئی ایمان والا نیک عمل کرتا ہے اللہ اسے اقتدار بھی عطا فرمائے گا اور اس کو دین پر جمع بھی دے گا اور اس کے خوف کو امن میں تبدیل بھی فرما دے گا۔ بس میرا رب یہ فرماتا ہے میری عبادت کرو اور پھر جو ہے وہ ناشکری مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بڑے جو ہے نافرمان لوگوں کے اندر ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 2 وعدے ہو گئے، اب آئیے تیسرے وعدے کی طرف ہم چلتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ میں آج آپ کو اللہ کے وعدے بتا رہا ہوں اور یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزوں کا جو ہم اور آپ ٹینشن لے کر کے چلتے ہیں، اگر ہم اللہ کے وعدے کو پڑھ لیں اور اپنے آپ کو اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بنا لیں تو ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا، بس یہ یقین رکھیں، وہی ہوگا جو میرا مولا چاہے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اب آئیے، بڑا ٹینشن ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے روزی چلی جائے گی، بڑی مندی کا دور ہے، روزی روٹی کا کیا ہوگا، کیسے کھائیں گے پیئیں گے، بڑا ٹینشن۔ سب سے زیادہ آج کے دور میں انسان روزی روٹی کے ٹینشن ہی کے اندر گھلتا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ وعدہ فرما رہا ہے، سنیے کیا کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے، کہاں ہے بولیے؟ تو کیا وہاں جائیں رزق لینے کے لیے، وہیں کاروبار کریں، کیا کریں؟ مطلب یہ نہیں ہے۔ اناج کہاں اگتا ہے بولیے؟ ساری چیزوں کا دار و مدار زمین ہی سے ہے نا۔ اب تھوڑی سی بات آ گئی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تاکہ ایک چیز سمجھ میں آ جائے۔ جسم جو بنا ہے وہ کس سے بنا ہے؟ ذرا آپ سب بولیں بھائی، مٹی سے بنا ہے نا۔ جسم کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ تو جو چیز جہاں سے بنی ہے وہیں سے اس کی خوراک بھی ہے۔ انسان بنا ہے، اللہ نے اس کی ساری خوراک کا انتظام مٹی ہی میں رکھا۔ زمین کے اندر ہی سے آپ دیکھیں اناج، پھل، فروٹ، ساری چیزیں زمین ہی سے نکلتی ہیں۔ تو اے اللہ، زمین میں تو نے اتنے خزانے کو رکھا، کس کے لیے رکھا؟ تو اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میرے بندے جو کچھ زمین میں ہے وہ تیرے لیے ہی ہم نے پیدا کیا ہے، تیرے لیے پیدا کیا۔
اب جب رزق ہمارا زمین کے اندر ہے، کھانا زمین کے اندر، اناج زمین کے اندر، سب کچھ زمین کے اندر، تو اللہ یہ کیوں فرماتے وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمان میں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زمین اناج اس وقت دے گی جب آسمان سے بارش برسے گا۔ بارش برسے گا نہیں تو زمین میں کھیتی ہوگی کیسے؟ اسی لیے قرآن نے واضح طور پر فرمایا کون ہے جو بارش برسانے والا ہے؟ مولا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے بارش برساؤں گا، تمہارا رزق جو ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے۔ بارش رک کب جاتی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ جب زمین پر گناہ بڑھیں گے بارش رکے گی، اور بارش رکے گی آدمی قحط کا شکار ہوگا، روزی روٹی سے محروم ہوگا۔ گناہ چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنا چھوڑ دو، بارشیں برسیں گی، رزق تمہیں ملے گا۔ اسی کے ساتھ تو پتہ چلا رزق کا وعدہ اللہ عز و جل نے فرما لیا، اور اس سے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت عظیم آیت جس کے اندر اللہ عز و جل نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا کہ زمین پر جتنے بھی ہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ اللہ فرماتے زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں، توجہ چاہوں گا، زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ ہر چلنے والے کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، وہ دے گا، یقیناً دے گا۔ اور پھر یہ کہہ کر پروردگار نے انسان کے یقین کو پختہ کر دیا، یعلم مستقرہا، وہ جانتا ہے کہ کون کہاں پر ہے، جو جہاں ہوگا وہی مولا رزق عطا فرما دے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو ہم ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، محنت نہ کریں؟ نہیں، ذمہ اس نے لیا، اور سنت حضور کی بتا دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے محنت کرنا۔ تم محنت کرو، تمہارا مولا تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ جس طریقے سے کھانے کو دیکھ کر کھانا پیٹ میں نہیں چلا جاتا، ہاتھ کو حرکت دینی پڑتی ہے، لقمہ بنانا پڑتا ہے، منہ تک لے جانا پڑتا ہے، تب جا کر یہ کھانا پیٹ میں اترتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے رزق تو تمہارا رکھا ہے، تم تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو، اللہ تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ ذمہ لیا ہے اس نے۔ یہاں پر مجھے ایک آیت کریمہ اور اس کی تفسیر یاد آ رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اور جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد روزی۔ اب آپ کو میں سمجھا دوں تھوڑا سا، تو آپ تھوڑی سی، ہم جانتے نہیں، کچھ عقل ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو اور نہ جاننے کی ہم نے کبھی کوشش کی۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کسی کو یاد ہو تو پڑھ کے سنا دیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک و برحمتک۔ یہ فضل سے مراد کیا ہے؟ مسجد میں آتے وقت آپ نہیں پڑھتے، یہ کب پڑھتے ہیں؟ نکلتے وقت پڑھتے ہیں نا۔ یہ فضل سے معنی روزی ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیری روزی کا سوال کر رہا ہوں، تو نکلتے وقت ہم اللہ سے فضل مانگ رہے، روزی مانگ رہے ہیں کہ مولا روزی عطا فرما،
اور داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ مسجد کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کا حکم مل رہا ہے۔ روزی بکھری ہوئی ہے، تلاش کرو۔ ایک صحابی کی عادت تھی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے فوراً نکل جاتے تھے مسجد کے باہر اور پھر کہتے تھے اے اللہ نماز میں نے ادا کر لی، تو نے کہا روزی تلاش کر، میں تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ تلاش کرنا میرا کام ہے، دینا تیرا کام ہے، میں تو عمل کر چکا، اب تو عطا فرما دے۔ مولا ان کو بے پناہ عطا فرماتا، بے پناہ عطا فرماتا۔ اب یہاں میں آپ کو، مجھے یاد ہے جب تک آج کے دور کے اندر میکزیمم لوگ جو ہے نا وہ باباؤں کے پاس اور مشائخ کے پاس روزی روٹی کے لیے ہی زیادہ تر جو ہے تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ بہت کچھ ہوتا ہے، پھر بھی دعا کریں حضرت کچھ مال میں برکت ہو جائے، اس کا نہیں ہے، وہ بھی بیچارے جاتے ہیں وہ بھی بیچارے جاتے ہیں، چلتا ہے۔ چلیے سب نے آپ کو تعویذ بھی دیا ہوگا، وظیفہ بھی دیا ہوگا، چلیے سب ٹھیک اپنی جگہ پر۔ آج میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں اور پورے گارنٹی کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے روزی عطا فرمائے، اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، تو آپ کو جس طریقے سے یہ قدرت کا میں نے وعدہ بتایا نا، ویسے ہی روزی کا وعدہ بھی قدرت کا بتا دوں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ آپ کو تعویذ، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز کے پابند بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہیں روزی عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ یہاں تو بیوی کو صبح نماز کے لیے اٹھانے میں آدمی ڈرتا ہے کہ پورا دن برباد نہ ہو جائے، اور بیوی اٹھانے میں ڈرتی ہے کہ کہیں پتہ نہیں میاں کا دماغ خراب ہو تو کچھ بول نہ دے۔ یہاں حکم ہے، بچوں کو بھی نماز کا حکم دو، بیوی کو بھی نماز کا حکم دو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہیں عطا کروں گا، یہ وعدہ ہے میرے رب کا۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں بس بابا تعویذ دے دیں، مالدار ہم بن جائیں، نماز بھی بابا پڑھیں، وظیفہ بھی بابا کھینچیں، سب کچھ وہ کریں۔ بلکہ اگر میں تھوڑا معاف کیجئے گا آگے بڑھ کر کے عرض کر دوں، جنت میں مجھے جانا ہے لیکن مریں بھی بابا، جنت میں ہم جائیں گے۔ یہ تو ایسی پوزیشن ہوگی۔ ارے میاں جنت میں جانا ہے تو خود کو مرنا تو پڑے گا نا، بغیر مرے خود کے جنت میں آپ کیسے جائیں؟ لیکن عجیب ہماری سوچ بن چکی ہے، عجیب سوچ بن چکی ہے۔ خیر، وقت زیادہ ہو رہا ہے، چلیے اب اللہ عز و جل کے اور وعدے بھی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ یقین پختہ ہو جائے اور اللہ کے وعدے پر ہم جو ہے وہ پختہ یقین رکھیں۔ بہت سارے وعدے ہیں لیکن میں سمیٹتے ہوئے تھوڑے سے 2-4 وعدے، جو میں نے 2-3 وعدے پیش کیے اللہ کے، وہ اور ایک وعدہ پیش کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ، ابھی میرے سامنے ایک ساتھی کا معاملہ آیا، میں نے کعبے کے سامنے دعا کی، میں نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کی، حضرت میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، بہت دنوں سے دعا کر رہا ہوں، ادھر جا کے دعا کر رہا ہوں، تہجد کے بعد دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ نے اس کے لیے تو وعدہ فرمایا ہے دعا کی قبولیت کا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے وقال ربکم ادعونی استجیب لکم۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو۔ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، یعنی یہ وقال یعنی کہنے والے جو ہیں، ان کہنے والے نے کہا، کیا کہا؟ ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ادعونی۔ اللہ عز و جل نے
اللہ عز و جل نے فرمایا ادعونی، اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتے مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔